ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہونی چاہیے؟ یہ سارا پروسیس ہمارے سامنے ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا، لیکن اب آپ مجبور ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جائیں اور معاملہ رکھیں، لیکن اس کی اہمیت کیا رہے گی؟ دوبارہ ایک ایسا معاملہ جو کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر یا پنجاب اسمبلی کے اندر حل ہونا چاہیے، وہ عدالت کے سامنے جائے گا، اور بہرحال جو کچھ ہوا، پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کیا پنجاب اسمبلی سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پروسیس بڑا کنٹروورشل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منیب بھائی۔ دیکھیں، میرے سمیت پاکستان میں ہر پولیٹیکل ورکر اور پورے پاکستانی یہ بات چاہیں گے کہ سیاست جو ہے وہ انہی لائنز کے اندر ہو جو متعین کی گئی ہیں آئین میں اور قانون میں، اور اس کے بعد روایات ہیں، کچھ وزاداری کی، کچھ حیاداری کی، اور پھر پارلیمان کی کچھ روایات ہیں۔ اس کے اندر اگر سیاست رہے گی تو یہ خوبصورت بھی رہے گی، اور یہ ایک آئینی اور پارلیمانی اور جمہوری طریقہ رہے گا، اور اس سے معاملات اور سسٹم آگے چلے گا۔ جو روایت انفارچونیٹلی قومی اسمبلی سے رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اسلام آباد میں وہ میٹنگز ہوتی رہیں، وہاں سے شروع ہوا، آج سے مہینے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، بلاول صاحب کے لانگ مارچ سے یہ شروع ہوا، اور ہر طرف یہ جو ہے ہم نے کہتے رہے کہ عدم اعتماد۔ اور پاکستان، آپ کے اپنے پروگراموں میں کئی کلپنگز موجود ہیں کہ تحریک انصاف کے ممبران کہتے رہے آ کے کہ جی آپ لائیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، لائے، عدم اعتماد ہو گیا، اور اس سے جو ایک نئی سیاست نے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ٹرینڈ دیا، وہ ایک نفرت کی اور آگ کی میں کہوں گا کہ چنگاری تھی جو انہوں نے جھونکی سیاست میں، اور اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے ہر جگہ۔ آج آپ کو آزاد کشمیر میں نظر آئی، ان کے اپنے پارٹی کے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، لیکن وہاں بھی گالم گلوچ اور دنگا فساد۔ بھائی کس بات کا؟ آپ کے اپنے وزیر اعظم کو آپ نے ہٹایا، دوسرے نے ٹیک اوور کیا، کیسے کیا، کیا خرچ مرچ کیا، ہم تو اس تفصیل میں نہیں جا رہے، اچھا، لیکن وہاں پہ بھی یہ۔ اور پنجاب اسمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہاں پہ فوٹیجز موجود ہیں، انفارچونیٹلی انتہائی قابل احترام گھرانہ ہے پرویز الہی صاحب کا، پرانا سیاسی گھرانہ ہے، وزاداری کی سیاست کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جناب بندے اندر پرائیویٹ لوگ اور گارڈز گھسائے گئے، اس کے بعد جناب جو ڈپٹی سپیکر ہیں ان کی اپنی جماعت کے، انہیں مارا پیٹا گیا، ساری فوٹیجز موجود ہیں، میں تو نہیں تھا وہاں پہ۔ وہ ان کا آرگومنٹ یہ نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ تو گوال منڈی کے بقول ان کے وہ گوال منڈی کے بدماش تھے جن کو آپ کی قیادت یا حمزہ صاحب لے کر آئے، مسلم لیگ نون والے لے کر آئے، آپ لوگ پولیس کو بھی اندر لے کر آئے، اور ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جو آپ کا جو سارا ماحول تھا اس نے اس انتخاب کو بڑا کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ اکثریت جو ایم پی ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ تھی، حمزہ شہباز شریف کے ساتھ تھی، ہم نے وہاں پہ ووٹنگ کرانے کے لیے عدالت کا سہارا لیا، عدالت نے احکامات جاری کرائے، ڈپٹی سپیکر صاحب عدالت نے احکامات جاری کرائے، ڈپٹی سپیکر صاحب اس الیکشن کو چیئر کر رہے تھے، وہ الیکشن کرانے کے لیے وہاں پہ تھے، ہم چاہ رہے تھے پرامن طریقے سے الیکشن ہو، ہمارے پاس ممبر پورے ہیں، اور ہم وزیر اعلیٰ منتخب ہوں۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم دنگا فساد چاہیں گے، جو جیتنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ تو چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں آرگومنٹ یہ ہے نا کہ وہ لوگ آپ کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے ہوٹلز کے اندر رکھا، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ کاف یہ سمجھتی ہے، ان لوگوں کو آپ نے چاہے لالچ دیا ہے، چاہے ہراساں کیا ہے، لیکن وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں، وہ ٹرن کوٹس ہیں، ان کو لوٹا کہا جاتا ہے، اور اسی لیے لوٹے برسائے بھی گئے، یہی آرگومنٹ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں منیب بھائی، میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جو لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہ رہے ہیں ان کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے، وہ ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں یا ہم نے کچھ اور ان کو لالچ دی ہے، یہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ ضمیر میں ابھی یہ پتہ نہیں کون ضمیر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ضمیر تو ایسا نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں اس پہ آپ ڈیبیٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ضمیر تو ایسا نہیں تھا، یہ کب سے ہو گیا آپ کا ضمیر ایسا؟ آغا صاحب سر میری گل تک کرن دیو نا یار، ہمارے بندے توڑ لے پاکستان تحریک انصاف، آرگومنٹ نہ کر، ہمارے پاس آپ کا کوئی آ جائے تو وہ ضمیر فروش ہے، یہ آرگومنٹ نہیں ہے۔ اور میری گل تو سنو نا، بھائی ساڑا کوئی بندہ تھوڑے کو چلا جائے وہ حاجی ہے، وہ حاجی بن جاتا ہے، تو تھوڑا بندہ ساڑے کو لائے وہ ضمیر فروش ہے۔ یار کرائٹیریا دیکھ رکھو۔ اور ڈاکٹر صاحب تہاڈی کو پہلی دفعہ ہے، نون لیگ دی کو پہلی دفعہ 2008 کو لے کے 2013 تک، 2013 تو 2018 تک
اور 43 بندے لوٹا کیتا اور عدالت نے تہاڈے خلاف فیصلہ نہیں دیتا. تعویل پیش کرنے دیں, جسٹیفیکیشن ڈاکٹر صاحب کو پیش کرنے دیں, وہ آپ کا ساتھ بڑا میری بات سن, یہ ڈاکٹر چھوٹی سی بات طارق فضل چودھری میرے نزدیک بڑا ہی پیارا بندہ ہے, لیکن اس کی زبان سے یہ آرگومنٹ مجھے برداشت نہیں ہو رہے. یہ یقین کریں, خدا کی قسم نہیں, خدا کی قسم اس کا میرا اتنا پیار والا رشتہ ہے اور میں اس کی اتنی عزت کرتا ہوں جس کی انتہا نہیں ہے, لیکن یہ آرگومنٹ اس کی زبان سے. چلے آغا صاحب ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب آپ نے نشتر چلا دیے آغا صاحب کے دل کے اوپر, ان کے آپ کے منہ سے یہ آرگومنٹ ان کو برداشت نہیں ہو رہا, لیکن آپ پھر بھی مکمل کر لیں ڈاکٹر صاحب. میں صرف جی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں لڑائی نہ ہم نے شروع کی, نہ ہمارے وہ فائدے میں تھی, نہ ہم چاہتے تھے کہ لڑائی ہو, اور نہ ہمارا اس میں کوئی کردار تھا. یہ بات کلیئر. اچھا جی, جہاں تک بات ہے دوسرے آرگومنٹ کی جو آپ نے کی ہے, میں نہیں کلیئر نہیں, وہ 720 والے ہیلمٹ سمیت اسمبلی کے اندر بلوا کے, اگر آپ کے پاس بندے پورے تھے تو یہ اتنے 700 بندے پولیس والے ہاؤس کے اندر سر میں آغا صاحب ایک منٹ سر بات سن لینا, ان کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہونے دیں. جی ڈاکٹر صاحب جلدی سے کہہ لیں, آغا صاحب از ویری کین ٹو ریسپونڈ. جب ڈپٹی اسپیکر کو مار پڑ رہی ہو, اس بیچارے کی جان بھی تو چھڑانی ہے نا, اس کی آپ نے دیکھیں, جب اتنے بندے مار رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر کو, اس کو بچانا بھی تو ہے نا, اس بیچارے کو وہاں پہ مار پٹنے دیں. خدا کے لیے اس نے تو مار کھائی اپنے کرتوتوں سے, وہ پرائیویٹ گارڈ لے کے آیا. مجھے طارق فضل چودھری یہ بتاؤ کہ اسپیسیفک رول تھا, ایک خاص اس کا متعین رول تھا, وہ بندہ اپنے پرائیویٹ گارڈ لے کے انٹر ہوتا ہے ہاؤس کے اندر, تو اس کے اوپر آپ احتجاج نہیں کرو گے. وہ لیڈیز نے احتجاج کیا, ان کو تھپڑ مارنے شروع کر دیا, ان پرائیویٹ گارڈ نے مارنا شروع کر دیا. احتجاج اپنی جگہ, لیکن آغا صاحب وہ جو ہو رہا ہے اسپیکر کے ساتھ, وہ احتجاج سے کم وہ مار کٹائی زیادہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے آ کے خواتین پہ مارا ہے, خواتین کو مارا ہے, وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے پرائیویٹ گارڈ نے مارا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ایویڈنس؟ میری بات سنیں نا, آپ میری بات سنیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی, فوٹیج دیکھ لیں. جی, پرائیویٹ گارڈز اندر آئے, پرائیویٹ گارڈ کے خلاف لیڈیز نے احتجاج کیا, وہ ڈائس کی طرف چلی گئی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ڈائس کے قریب یہ نون لیگ والے تو ڈائس پر ہمیشہ قبضہ ہی کر لیتے ہیں. یہ وہ لیڈیز گئیں, انہوں نے احتجاج کیا, ان کو پرائیویٹ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ان کو ہٹاؤ, انہوں نے ان کو تھپڑ مارے, ان پر تشدد کیا. اس کے اوپر ممبران جو ہیں وہ مرد میل ممبران اوپر چڑھے, اور جب وہ ڈپٹی اسپیکر نے پھر گارڈز کو کہا کہ ان کو نیچے پھینکو, تو اس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, یہ بتائیں ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. چوئی پرویز الہی صاحب, سر وہ ایک فوٹیج ہے جس میں وہ خود دروازے کے آگے کھڑے ہیں, وہ کالی وردیوں والے بندے ان کو اندر خود اشارہ کر رہے ہیں بھی اندر جاؤ. سر وہ کون بندے سی؟ تسی کہہ رہی سی وہ کون, کیا بات کرتے ہیں؟ چودھری پرویز لائی اشارے کر رہے تھے کہ اندر جاؤ. خدا کے لیے, وہ اوپر سے ہیڈ فوٹیج ہے, اوپر سے وہ فوٹیج مجھے دکھا دو یار, وہ مجھے فوٹیج دکھا دو. آغا صاحب وہ فوٹیج اویلیبل ہے سر, وہ اویلیبل ہے جناب نے نہیں دیکھی ہوگی. قطعی طور پہ نہیں, قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوا, قطعی طور پہ. وہ ایک تھم ایسے کر کے انہوں نے کیا, تھم والا اور ہے سر, تھم والا تو اور ہے نا آغا صاحب, میل ممبران جو ہے سر, وہ جب لیڈیز نے جب وہ ہیلمٹ والے پولیس والوں کو وہ ہٹایا, ان کے اوپر انہوں نے اپنا ان کو مدافعت کی, اس کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب نے. آغا صاحب میں آپ کو بریک میں ویسے آپ کو واٹس ایپ کرا دیتا ہوں, وہ ذرا خود آپ بیان کر دیجیے گا, لیکن مجھے یہ بتائیں جب چودھری صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ تھمز اپ کس کو دکھا رہے ہیں, اس سے آپ تو انکریج کر رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں کہہ رہا تھا بھی تھلے آ جاؤ, ڈائس تو تھلے آ جاؤ, مطلب تھمز اپ دکھا کے چودھری صاحب تھلے بلا رہے سی انہوں نے. نہیں میری بات سنیں, جو بات جس وقت وہ بات کر رہے تھے اس وقت تو بیچارے وہ اس وقت ان کو پوری ہوش ہی نہیں تھی, اتنا تشدد ہوا ان کے اوپر, قاتلانہ حملہ ہوا ان کے اوپر. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, پچھلی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ, جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا. اس وقت وہ کیا کر رہے تھے جب ان کے اوپر
اور وزادار شخصیت جس نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ فیض کیا ہے, بالکل ہر کیا ہے کسی ان کو. کے ساتھ. یہ حمزہ شہباز شریف جو ہے اس کو پروٹیکشن کس نے دی؟ پرویز مشرف کے دور کے اندر ساری پروٹیکشن چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین نے دی. اس کا کاروبار چلوایا, کہہ کے چلوایا, اور یہ پورے سکون کے ساتھ یہاں پہ اس نے دن گزارے اور پورا کاروبار کیا. اور اس کے علاوہ یہ پروڈکشن آرڈر جتنی دفعہ بھی اس کے جاری کیے, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے اپنے ضمیر کو. اچھا آغا صاحب ایک منٹ, یہ سر مجھے ذرا بتا دیں آپ کا ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہوئی؟ سر اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی صاحب پر تشدد ہوا, وہ پٹیاں نظر آ رہی ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر ان کو آکسیجن بھی لگی, ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی؟ کہا گیا کہ نہیں آپ کو کہا جا رہا ہے میڈیکل کرائیں, تو سر میڈیکل کرا کے پرچہ تو اپنا درج کروائیں. یہ اور میری جان آپ بھی وکیل ہو, جی سر, میں بھی وکیل ہوں, میں فوجداری وکیل ہوں, ساری زندگی میں تو خود ایف آئی آر وہاں پہ دے کے آیا ہوں. میں نے ان کو خود کہا کہ ان کے ہمراہ بھیجو کسی پولیس والے کو تاکہ ان کا میڈیکل کروایا جائے, تو انہوں نے نہیں بھیجا. وہ اوپر سے اس نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اچھا 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 اچھا, یہ میڈیکل ہو جائے گا. اوکے, یعنی کہ انہوں نے آلریڈی ان کا, آپ سمجھتے ہیں آلریڈی ان کی جو پولیس ہے اس میں انگریس اتنی ہے کہ انہوں نے آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کی اور میڈیکل بھی نہیں کروانے دیا چوہدری صاحب کا انہوں نے. اور جب آئی جی فیک الیکشن کروانے کے لیے گھسا ہوگا اسمبلی کے اندر, اور جو ہے چیف سیکرٹری بھی اسمبلی کے اندر گھسا ہو, 700 جو ہیلمٹ والے پولیس والے اور جوگنگ لباس کے اندر گھسے ہوں اور ممبران پہ تشدد کر رہے ہوں اور فیئر الیکشن کے لیے مخالفوں کو باہر نکال رہے ہوں. آئیز ہمارا دروازہ تھا, آئیز, اس کے آگے پولیس کھڑی ہے, وہ کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ گورنر پنجاب عہدے کا حلف نہیں لے رہے چیف منسٹر پنجاب سے, اور یہ ایک اپنی ذریعت کا ایک بحران موجود ہے.